ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ کہ زبانی کر سکتے ہیں۔ اس سوال کا اردو خلاصہ یہ ہے، کیا بھینسوں کے باڑے میں قرآن پاک کی دیکھ کر تلاوت کر سکتے ہیں یا زبانی کر سکتے ہیں؟ وہاں گندگی جہاں ہے، اب ایک طرف باڑوں میں بھی بہت بڑے باڑے ہوتے ہیں نا، سائڈ پہ مسجد بنی ہوتی ہے یا جائے نماز بنی ہوتی ہے، تو وہاں وہ صاف ستھری ہوتی ہے، 4 دیواری ہوتی ہے، اس کی کمرے ہوتے ہیں، تو وہ تو اس پہ تو حرج نہیں ہے۔ لیکن اب بالکل بھینسوں کے درمیان جبکہ چاروں طرف گوبر بکھرا ہوا ہے، پیشاب بھی بھینسیں کر رہی ہیں، تو ایک گندگی کا ماحول ہے، تو اس میں مطلب ذکر و درود کرنا یا تلاوت کرنا یہ منع ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے اس طرح کے جتنے بھی یہ کیٹل فارم یا بارے ہوتے ہیں، اگر انہیں مشورہ دیا جائے کہ جہاں اتنا بڑا ایریا ہوتا ہے، کیونکہ جہاں بھینسیں اور اس طرح کے جانور رکھتے ہیں وہ ایریا چھوٹا نہیں ہوتا، ایک بڑا ایریا ہوتا ہے، تو وہاں پر انہوں نے نماز کی جگہ، بعضوں کا دور دور تک مساجد بھی نہیں ہوتی، اس طرح کا کوئی بھی ایشو بن سکتا ہے، کوئی ایک ایسا چھوٹا سا کمرہ ہی بنا لیں کہ جس میں وضو کی سہولت ہو، پاک ہونے کی سہولت ہو، نماز پڑھنے کی سہولت ہو، قرآن پڑھنے کی سہولت ہو، بعضوں کا 6 8 10 لوگ بھی ہوتے ہیں، یا چلے مسجد بھی اگر قریب ہے تو مسجد میں جانے سے پہلے بھی بندہ پہلے خود کو تھوڑا صاف ستھرا کرے، ورنہ مسجد کے وضو خانے پہ جا کر مسئلہ کرے گا۔ تو کیا آپ انہیں مشورہ دیں گے کہ جب اتنا کر ہی رہے ہیں تو ایک یہ عمل بھی کر لیں؟ دیکھا ہے کہیں کہ باڑے میں رکھتے ہیں، کام کرنے والے بھی کافی ہوتے ہیں، تو یہ جائے نماز بناتے ہیں یا مسجد بناتے ہیں، اگر پرسنل ان کی جگہ ہے تو مسجد کی نیت بھی درست ہو جائے گی، ذاتی اگر اس کی جگہ ہے تو جائے نماز بھی مطلب صحیح ہے، وقتی طور پر صاف ستھری اگر رکھی جائے تو۔ اچھا، جو نہیں رکھتے تو یا تو وہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہوتا ہوگا، اگر نماز پڑھنے والے ہوتے ہوں گے تو خود بولتے ہوں گے ہم نماز کہاں پڑھیں، تو اس طرح ہو سکتا ہے یہ بنتا ہو۔ تو کیٹل فارم جیسے کہ یہ بقرعید کے دنوں میں عارضی طور پر منڈیاں لگتی ہیں، وہاں مسجدیں تو بنائی جاتی ہیں، وہاں اب وہ جائے نماز ہی ہوتی ہوں گی، شاید پرماننٹ مسجد تو نہیں ہوتی ہوگی۔ اب بالکل جہاں آبادی نہیں ہے، ابھی عارضی آبادی قائم ہوئی تو وہاں مسجد بنے گی نہیں نا، یعنی جنگل بیابان جہاں مطلب کوئی لوگ رہتے نہیں ہے، تو اسی جگہ پر مسجد بنائیں گے تو مسجد کی نیت کرنے سے بھی مسجد بنے گی نہیں، مسجد بنے گی وہاں جہاں مطلب اس کو آباد کرنے والے موجود ہوں۔ ہاں، اس وقت بنی کہ یہ جیسے گاؤں تھا، لوگ گھر وغیرہ تھے لوگوں کے، یہاں مسجد بنی، اب مسجد بن گئی، اب وہ جگہ ویران ہو گئی، اب کوئی نماز نہیں پڑھتا، مسجد خالی اور جالے اٹے ٹوٹ پھوٹ ہو گئی ہے۔ لیکن ابھی ہے مسجد کہ ایک بار مسجد بننے کے بعد، عمارت بننا بھی ضروری نہیں ہے، اس جگہ پر مسجد کی نیت ہو گئی کہ یہ مسجد، تو اب یہ قیامت تک مسجد ہے، 7ویں زمین کے نیچے سے لے کر عرش معلیٰ تک، یعنی 7 آسمانوں کے اوپر، یہ سب مطلب پورا اوپر نیچے جتنے بھی رینج ہے نا، یہ سب یہ سیدھ ڈائریکشن، یہ سب مسجد ہے، اور یہ اب اس کو تبدیل کیا نہیں جا سکتا، وہ کرے جس نے وقف کیا وہ بھی اب اس کو لے نہیں سکتا کہ جو میں نیت کرتا ہوں کہ اب یہ مسجد نہیں ہے۔ ہاں، مسجد بیت جو گھر میں بنتی ہے نمازوں کے لیے، اس میں نیت بدلنے سے ہو جائے گا کہ اب مسجد بیت نہیں ہے، نہیں ہے تو ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایسے موقع پر وہ جو جیسے باڑے کا اور گانا، تو اس میں اگر ذکر خفی کہہ لو اس کو، پاس سے انفاس، یہ ایک ذکر ہوتا ہے نا کہ سانسوں کا ذکر، تو یہ ہر جگہ کیا جا سکتا ہے، تو وہاں بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اگر پریکٹس سب کریں، جیسے آپ بیٹھے ہیں کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا، اور وہ ذکر آپ کر رہے ہوں گے، اور اگر اس کی پریکٹس پکی ہو جائے نا، اللہ توفیق دے ہم کو،
नसीब करे तो फिर सोते में भी ये जिक्र जारी रहेगा, प्रैक्टिस करें। अब इसके कुछ तरीके हैं, मतलब जैसे कि फिर वो सांस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही अपने हिसाब से वो जिक्र होता रहेगा। तो मसलन ये तसव्वुर में इसको ले जाए दिमाग तक, ये दिल पर या नाफ पर इसकी ज़र्ब करें। तो शुरू में ये करना होगा तकल्लुफ से। अच्छा, अल्लाह, इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह, ये देखिए मुख्तलिफ इसके तरीके हैं। तो ये अगर आप तो बैठे बैठे आप अब जैसे मैं अल्लाह अल्लाह किया, मैंने समझ नहीं पड़ी था किसी को कि किया, किसी को भी नहीं पता चलेगा जब तक हम बोलेंगे नहीं कि मैंने ये किया। तो जब इसके हम आदी हो जाएंगे ना, तो फिर हम चाहे बातें कर रहे हैं, चाहे सो रहे हैं, चाहे जाग रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ये जिक्र हमारे साथ रहेगा। मगर इसके लिए ज़ाहिर है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जहन बनाना पड़ेगा। जहन बने और हम इसको सीरियस ले कि मेरा कोई सांस, मेरा कोई लम्हा याद इलाही के बगैर ना गुजरे। ये जहन अल्लाह करे कि हमारा पक्का हो जाए, तो फिर ये मुमकिन है कि हम इस पे मतलब इस पे कोशिश पूरी करनी पड़ेगी। 2-4 बार करने से फिर आदमी भूल जाता, पता भी नहीं होता। शुरू में तकल्लुफ से करना पड़ेगा, जैसे कि 12 मरतबा किया तो फिर 25 मरतबा किया, तो फिर दूसरी निशस्त में 50 मरतबा कर लिया, तो 100 मरतबा कर लिया। इस तरह शुरू में ये करना होगा। फिर मतलब अब वो गिनती नहीं है, फिर वो स्पेशली बैठक नहीं है और जबान तालू से लगाए, ये भी है मतलब। लेकिन अब फिर कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वैसे ये चलता रहेगा। अल्लाह तौफीक दे और सादत बख्शे हमें कि हमारा कोई सांस, कोई लम्हा अल्लाह की याद के बगैर ना गुजरे, गफलत में ना गुजरे। इसी तरह एक शख्स अगर जिक्र में मसरूफ़ है, जैसा आप तरीका इरशाद फरमा रहे हैं, और कोई शख्स आकर उससे कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्या फरमाते हैं? लड़ाई हो जाएगी फिर। ऐसा नहीं करना है। नहीं तो फिर वो यूं करना भी तो नहीं है ना। जैसे मैंने आपको थोड़ा दिखा ना प्रैक्टिकल के, पता नहीं चले, मैंने बोला है तो पता चल गया होगा, समझ पड़े, वरना क्या समझ पड़े किसी को। कोई यूं अकेला बैठा है या 2 आदमी बातें कर रहे हैं, तीसरा चुप है और वो अपने काम में लगा हुआ है, तो किसको क्या पता कि क्या कर रहा है। तो सलाम का जवाब भी देना है, बयान भी करना है, इमामत भी करनी है, अजान भी देनी है, आम दुनिया का काम काज कारोबार सब जारी रहेगा और ये पास से अनफास भी जारी रहेगा अगर प्रैक्टिस पूरी हो गई, मश्क